اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الالہ الاحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں 13ویں نمبر پر جو باب قائم کیا وہ ہے باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ باب کا پہلے ترجمہ سن لیجئے اس عنوان کا کہ یہ بھی شرک میں سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ طلب کی جائے۔ من یہاں تبعیدیہ ہے، مطلب شرک میں سے بعض شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پناہ طلب کی جائے۔ اب یاد رکھیے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ طلب کرنا ہر وقت شرک کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس کی بعض صورتیں شرک کہلاتی ہیں اور بعض صورتیں جائز ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ الاستعاذۃ پناہ طلب کرنا اس کی دو قسمیں ہو گئیں۔ نمبر ایک کہ آپ اس کی پناہ طلب کرتے ہیں جو آپ کو پناہ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دشمنوں سے بچنے کے لیے، رستے کے ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے کسی دوسرے انسان سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ میں ایک رات کے لیے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کے حصار میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی چوکیداری میں آنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں وہ اس چیز کی طاقت اور ملکیت رکھتے ہیں، تو بالکل درست ہے۔ لیکن استعاذہ کی دوسری قسم جو درست نہیں ہے اور جو شرک کہلاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے پناہ طلب کریں جو پناہ دینے کی قدرت اور طاقت بھی نہیں رکھتا۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ شرک کہلاتی ہے۔ تو اس باب میں مصنف رحمہ اللہ نے ایک آیت اور ایک حدیث کو ذکر کیا ہے۔ باب میں کل 5 مسائل ہیں، مطلب 2 دلائل سے 5 مسائل کو ثابت کیا، اور مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ آیات اور احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ایک عنوان لے کر آتے ہیں وفیہ مسائل، کہ اس باب میں یہ والے مسائل ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ ان آیات اور ان احادیث سے یہ والے مسائل ثابت ہو رہے ہیں، یہ والے فوائد ان آیات اور احادیث سے اخذ ہوتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کیا فرض بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ علماء کرام کا قرآن و سنت کے دلائل سے مسائل کو ثابت کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، تاکہ جب آپ کے سامنے کل کوئی آیت پڑھی جائے، آپ خود سے کوئی آیت پڑھیں، آپ کسی آیت کی تلاوت کریں، کسی حدیث کو پڑھیں، تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ ملکہ پیدا ہو جائے، یہ سکل پیدا ہو جائے کہ ہاں اس آیت سے پتا چلا یہ والی باتیں، اور اس حدیث سے پتا چلی یہ والی باتیں۔ اللہ تو دیکھتے ہیں آج کی آیت اور حدیث کون سی ہے، اور اس کے بعد ان سے 5 مسائل مصنف رحمہ اللہ نے کون سے ثابت کیے۔ تو باب ہے جی باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ طلب کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ اس کا کیا حکم ہے، اور حکم آپ نے دیکھ لیا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کو شرک میں سے شمار کیا ہے۔ بولے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو کس میں سے شمار کیا؟ اس کو شرک میں سے شمار کیا، کیونکہ آپ اس کی پناہ طلب کر رہے ہیں جو کہ آپ کو پناہ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، آپ اس کی پناہ طلب کریں۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 6 اللہ رب العزت کا یہ فرمان، بلکہ آیت کریمہ سے پہلے تھوڑا سا اس آیت کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سن لیجئے۔ ہوتا اس طرح تھا کہ جب دین اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا کہ جب مشرکین کسی جگہ پر سفر کے دوران پڑاؤ کرنے لگتے تھے، کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے لگتے تھے،
تو انہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہاں ہمیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ جنوں سے مدد طلب کیا کرتے تھے، جنوں کو پکار کر یہ کہا کرتے تھے کہ اے اس علاقے کے جنات ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں۔ تو جو شیاطین ہوا کرتے تھے وہ بڑے خوش ہو جاتے کہ دیکھو یہ انسان ہماری پناہ میں آ رہے ہیں، حالانکہ پناہ تو اللہ کی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، لیکن یہ تو وہ اپنے ان کے شرکیہ کام پر مزید خوشی سے پھول جایا کرتے تھے۔ تو دین اسلام کے اندر اس چیز سے منع فرما دیا گیا، دین اسلام میں اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الجن آیت نمبر 6 میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کہ انسانوں کے جو بعض آدمی تھے، بعض اشخاص تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یعوذون، پناہ طلب کرتے تھے، برجال من الجن، جنوں کے آدمیوں سے، جنوں کے بعض اشخاص سے انسانوں کے بعض اشخاص پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اچھا اب وہ جب ایسے کرتے تو کیا ہوتا؟ فزادوہم رہقا، پوری آیت کریمہ کیسے ہے کہ وہ جنات انہیں مزید خوف دلایا کرتے تھے، کیونکہ ان جنات کو پتا تھا کہ جتنا ہم ان کو خوف اور ڈر دلائیں گے یہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع ہو جائیں گے اور اتنا زیادہ ہماری پناہ طلب کریں گے۔ تو وہ ایک تو ان کے خوف میں اضافہ کرتے ہیں اور دوسرا ان کو ان کے شرک پر بڑے خوش بھی ہو جایا کرتے۔ تو دین اسلام نے اس چیز کی نفی فرما دی، دین اسلام نے بولے اس چیز کی نفی فرما دی، اور نہ صرف نفی کی کہ یہ غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ اس کے الٹرنیٹ درست طریقہ بھی بتا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اور وہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے۔ یاد رکھیے گا دین اسلام کے اندر اکثر جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس کے متبادل درست چیز بھی بتائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہود جو تھے وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے، اس میں وہ اس کو ایسے پڑھا کرتے تھے راعینا، مطلب ایک گستاخی کا پہلو سامنے آتا، تو دین اسلام میں راعینا کہنے سے منع کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، راعینا مت کہو۔ اچھا پھر الٹرنیٹ کیا ہے، کیا کہیں؟ وقولوا انظرنا، اور تمہیں چاہیے انظرنا کہو۔ تو اب دیکھیں جب اس چیز کی نفی فرما دی گئی کہ جنوں کے اشخاص کی پناہ طلب نہیں کرنی، یہ کام بھی شرکیہ کہلاتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے پھر کس کی پناہ اور کیسے طلب کرنی ہے؟ تو صحیح مسلم کی حدیث جو آگے لکھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ کس کی پناہ اور کیسے طلب کرنی ہے جب کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنا۔ مزید دلائل کی شرح آگے چل کر فیہ مسائل میں آ رہی ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، قالت کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے، من نزل منزلا، جو اس نے کسی جگہ پر پڑاؤ کیا، فقالا، اور اس نے یہ الفاظ کہے کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس نے یہ الفاظ کہے اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، التامات جو کہ مکمل ہیں، ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ کس چیز سے پناہ میں؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب جس نے ایسا کہا تو کیا ہوگا؟ لم یضرہ شیء، یا لم یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، حتیٰ یہاں تک کہ یرتحل، وہ سفر کر جائے، من منزلہ ذالک، اپنی اس جگہ سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ سے سفر کر جائے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ، تو دیکھا ہم نے کس قدر پیاری دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کتنی مختصر دعا۔ اب اگر کوئی یہ کہ اس دور کے اندر تو وہ سفر نہیں ہو رہا ریگستانوں والا، اور نہ ہی اس طرح کا پڑاؤ ہو رہا ہے، تو پھر اس دعا کا کیا کریں، کب پڑھیں؟
تو دیکھیں جہاں کہیں آپ ٹھہریں آپ اس دعا کو پڑھیں. مطلب آپ سفر کے دوران یا کسی نئی جگہ پر جا کر کسی ہوٹل میں پڑاؤ کرتے ہیں، کچھ دیر رکتے ہیں، 1-2 دنوں کے لیے رکتے ہیں ضرورت کے تحت یا سیر و سیاحت کے تحت، تو آپ اس دعا کو پڑھیے. بڑی خوبصورت دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بہت جامع ترین دعا. میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جو کہ تامات مکمل ہیں. اللہ کے احکامات مکمل ہیں، اللہ کے کلمات مکمل ہیں، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. اور یاد رکھیے گا اللہ کے کلمات مطلب اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کے فرامین، اللہ کے احکامات، یہ اللہ کی صفات ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں میں رحمان کی پناہ میں آتا ہوں، میں رب کعبہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں، اسی طرح اللہ کے کلمات بھی اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے کلمات اللہ کی مخلوق ہیں، بلکہ یہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات کی پناہ طلب کرنا بالکل درست ہے. تو آپ جس جگہ پڑاؤ ڈالیں، رکیں، کچھ دیر کے لیے آپ نے رکنا ہے، آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یاد رکھیے گا یہ جو ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں نا الاستعاذہ، اس کے 4 ارکان ہیں. استعاذہ کے کتنے ارکان ہیں جی؟ 4. نمبر 1 المستعیذ، پناہ طلب کرنے والا. المستعیذ پناہ طلب کرنے والا، مطلب انسان جو پناہ طلب کرے. نمبر 2 المستعاذ منہ، یا پھر نمبر 2 پر ہم ذکر کرتے ہیں المستعاذ بہ، جس کی آپ پناہ طلب کر رہے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کی آپ پناہ طلب کر رہے ہیں، المستعاذ بہ. اور نمبر 3 المستعاذ منہ، جس سے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا، جس سے پناہ طلب کر رہے ہیں تو اس دعا میں وہ ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ المستعاذ منہ. اور نمبر 4 ہوتا ہے کلمۃ الاستعاذہ، وہ ذکر کیا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، اور وہ یہ مکمل ذکر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو استعاذہ کے اندر یہ 4 ارکان ہوتے ہیں، یہ 4 پلرز ہوتے ہیں، ان کے بغیر استعاذہ مکمل نہیں ہوتا. دیکھیں آپ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں مستعیذ کون ہے؟ میں. اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، تو مستعیذ پناہ طلب کرنے والا. المستعاذ بہ، جس کی آپ پناہ طلب کریں تو وہ کون ہے؟ باللہ، اللہ کی. المستعاذ منہ، جس سے پناہ طلب کریں وہ کون ہے؟ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان مردود ہے. اور کلمۃ الاستعاذہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمجھے یہ آپ کو؟ بارک اللہ فیکم. تو یہ ہیں جی 4 چیزیں، المستعیذ، المستعاذ بہ، المستعاذ منہ، اور الاستعاذہ. الاستعاذہ تو اس کے اندر بھی، ذکر کے اندر بھی یہ 4 چیزیں پوری ہیں. تو آپ اللہ کے کلمات کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور کون سے کلمات؟ اس کی صفت آئی جو کہ تامات ہیں، مکمل ہے. اللہ کے کلمات میں، اللہ کے فرامین میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. مطلب اگر آج کوئی انسان آتا ہے اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو پیدا کیا ناقص پیدا کیا، تو اللہ کے کلمات میں، اللہ کے فرامین، اللہ کے فیصلوں میں کوئی نقص کمی نہیں ہے. کوئی انسان آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کا یہ جو حکم ہے قرآن کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ والا جو حکم ثابت ہو رہا ہے نا، اس میں بندوں پر ظلم ہے، نہیں، تو نعوذ باللہ اللہ کے کلمات، اللہ کے فرامین، اللہ کے احکامات اس نقص، کمی، ہر طرح کی خرابی سے پاک ہیں. ان کی ایک ہی صفت ہے کہ وہ تامات ہیں، وہ مکمل ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے.
اب آتے ہیں جی فیہ مسائل کی طرف. تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ تفسیر آیت الجن. یہاں پر جو سورۃ الجن کی آیت ہے، جن سے مراد یعنی سورۃ الجن، سورۃ الجن کی جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے کی گئی. تو سب سے پہلے تو اس تفسیر پر غور کرنا چاہیے کہ جب کچھ لوگ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے تو دین اسلام کے اندر اس کام سے منع کر دیا گیا اور اس کو شرک میں سے شمار کیا گیا. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، کونہ من الشرک، یہ عمل یعنی کہ جنوں کی پناہ طلب کرنا یہ شرکیہ کام ہے. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، الاستدلال علی ذلک بالحدیث، حدیث پر اس سے استدلال بھی کیا گیا. کیوں؟ لأن العلماء، کیونکہ علماء کرام یستدلون به، وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کیا؟ ان کلمات اللہ غیر مخلوقہ، کہ جو اللہ کی کلمات ہیں وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفات ہے. کیونکہ اگر اللہ کی کلمات اللہ کی مخلوق ہوتا، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا اگر اللہ کے کلمات اللہ کی مخلوق ہوتا تو پھر مخلوق سے تو پناہ طلب کرنا جائز نہیں ہے. جن بھی ایک مخلوق ہے ان سے تو پناہ طلب کرنا جائز نہیں ہے. تو پتہ چلا اللہ کے کلمات اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی مخلوقات نہیں ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، علماء کرام نے کیا کہا؟ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرک، کیونکہ مخلوق کی پناہ طلب کرنا یہ تو شرک کہلاتا ہے. تو پتہ چلا اللہ کے کلمات یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ صفات ہیں اللہ کی، اور ان کی پناہ طلب کرنا بالکل جائز ہے. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، فضیلت هذا الدعاء مع اختصارہ، انتہائی مختصر ہونے کے باوجود اس دعا کی فضیلت. اور کیا فضیلت آپ پڑھ کر آئے ہیں جی؟ لم یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی، حتی یرتحل من منزلہ ذالک، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ سے آگے سفر کر جائے. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان کون الشیء یحصل به منفعت دنیاویہ، ایک چیز سے اگرچہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو بھی جائے، من کف شر، کوئی تکلیف دور ہو گئی ہے، او جلب نفع، یا پھر کوئی فائدہ حاصل ہو گیا ہے، لا یدل، تو وہ اس پر دلالت نہیں کرتا، انہ لیس من الشرک، وہ شرک میں سے نہیں ہے. مطلب کوئی انسان آ کر یہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں میں نے جنوں کی پناہ طلب کی، اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا، جنوں نے مجھے یہ فائدہ پہنچایا. تو کیا مطلب؟ یعنی اس حال میں پھر جنوں کی پناہ طلب کرنا یہ جائز ہو جائے گا، یہ شرکیہ کام نہیں ہوگا. تو مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں چاہے فائدہ حاصل ہو بھی جائے، مطلب جن واقعتاً خوش ہو کر ان لوگوں کی حفاظت کرنے بھی لگے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام شرکیہ نہیں ہے، یہ جائز ہو گیا، بلکہ یہ کام شرکیہ ہی کہلائے گا. بولے یہ کام شرکیہ ہی کہلائے گا. یاد رکھیے گا دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو سب سے بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کے تعلق کو اللہ کی مخلوقات اور بندوں سے توڑ کر خالق کے ساتھ استوار کیا جائے. یعنی کیوں آخر کچھ لوگ جنوں کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ جو جنوں کا بھی خالق ہے اللہ رب العالمین، اس کی پناہ کیوں نہیں طلب کرتے؟ مطلب یہ ایمانوں کی مضبوطی ہے اور اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی جو گزرا آپ کے علم میں ہے، مستقل باب گزرا تھا نگوں کے بارے میں، سیپیوں کے بارے میں، عقیق کے بارے میں، یا مختلف چمڑے جو لٹکا لیے جاتے ہیں اس کے بارے میں. لوگ ان کو فائدے کا باعث سمجھتے ہیں یا نقصان کو دور کرنے کا باعث سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ ان چیزوں کا نفع نقصان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بولے ان چیزوں کا نفع نقصان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نفع دینے والی ذات اس کی ہے اور نقصان بھی اسی اللہ کی طرف سے ہے، اور دور کرنے پر بھی وہی قادر ہے، جیسا کہ اگلا باب آ رہا ہے. تو الحمدللہ جی اللہ رب العزت کی توفیق سے
آج کا ہمارا پہلا باب الباب الثالث عشر 13واں باب ہم نے مکمل کیا، جو کہ انتہائی مختصر تھا، ایک آیت کریمہ، ایک حدیث اور 5 مسائل۔ تو چلیے اب چلتے ہیں الباب الرابع عشر کی طرف، 14ویں باب کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ یہ کام بھی شرکیہ ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور سے مدد طلب کرے، او یدعو غیرہ، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے۔ تو چلیے آپ ایک مرتبہ سے اس باب کے بارے میں پڑھ لیجئے اور ہم اس کو چند لمحات کے بعد اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم و تقبل اللہ منا و منکم۔ تو الباب الرابع عشر 14واں باب جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے جی؟ باب من الشرک، یہ کام بھی شرک میں سے ہے کیا؟ ان یستغیث بغیر اللہ، یہ کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرے، او یدعو غیرہ، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، یہ بھی شرکیہ کام کہلاتا ہے۔ بولے یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ اب جس طرح ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرنا اس سے پچھلے باب میں تفصیل بیان کی، تو یہاں پر بھی کسی اور سے مدد طلب کرنے کی یا پھر کسی اور کو پکارنے کی، بلانے کی 2 صورتیں ہیں یا 2 قسمیں ہیں۔ بولیں جی کتنی صورتیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کسی بندے کو، کسی انسان کو مدد کے لیے بلاتے ہیں یا اس کو کوئی کام کہتے ہیں، پلیز آپ میری ہیلپ کیجئے اس بارے میں، اور وہ بندہ اس کام کے کرنے پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اس مدد طلب کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بولے اس مدد طلب کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی انسان ہے، اس جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے موقع پر صحابہ کرام سے مال و دولت طلب کیا کہ آئیے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی زوجہ سے کچھ کھانے کی چیز طلب کیا کرتے، یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس سے کہہ رہے ہیں کہ میری ہیلپ کر دیں، میری مدد کر دیں، وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے، تو قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، یہ شرک نہیں کہلائے گا، یہ تو بالکل جائز ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کی تو دین اسلام کے اندر رغبت دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے جب تک بندہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہے۔ واللہ فی عون العبد، اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہے کب تک؟ ما کان العبد فی عون اخی، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔
جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دین اسلام میں اس کی تو رغبت دلائی گئی ہے، کوئی آپ سے کہتے یا نہیں کہتا اس کی مدد کیجئے اگر آپ اس کی طاقت استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ شرک نہیں کہلاتا، شرک یہ کہلاتا ہے کہ آپ اس سے مدد طلب کریں جو دور دور تک آپ کی مدد کرنے کی طاقت ملکیت نہیں رکھتا۔ جیسے مشرکین مکہ پتھروں کے سامنے جا کر کہا کرتے کہ ہماری مصیبت کو دور کر دو، ہماری مدد کر دو، یا پھر وہ مختلف قبروں کے سامنے جا کر قبروں والوں کو پکارا کرتے تھے کہ ہماری مدد کر دو، کبھی کسی درخت سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے مطلب جو کہ ما وراء الاسباب جس کو کہتے ہیں، جو چیز ما فوق الاسباب ہے، اسباب سے بھی ہٹ کر ہے، اس سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب ایک انسان اگر آپ کی مدد کر سکتا تو خود اس کو کیوں قبر میں دفن کیا جاتا؟ پتہ چلا جس پر موت آئی ہے، جس کو آپ نے نہلایا، کفنایا، دفنایا، اس پر منو مٹی ڈالی، پھر یہ سمجھنا کہ وہ میری کچھ مدد کر سکے گا؟ نہیں۔ مدد اگر کوئی کر بھی سکتا تو جو آپ کے سامنے زندہ ہے، ظاہری طور پر اگر آپ اسے کچھ کہتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ کیوں اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اگر اس دور کے اندر کسی بھی انسان کو یہ کہتے ہیں میرے بھائی یہ کام شرکیہ کام ہے، آپ مت کیجئے۔ مطلب دیکھیں آپ غیر اللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں، آپ کسی پتھر کے سامنے، کبھی کسی قبر کے سامنے، کبھی کسی درخت کے سامنے جھکے ہوئے مت کیجئے۔ تو وہ آگے سے کہے گا دیکھیں کیا آپ اپنے کسی مسلمان بھائی سے، اپنی والد والدہ سے، کسی رشتہ دار سے یہ نہیں کہتے کہ میری مدد کرو، تو کیا وہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کے بندو وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ چلتا پھرتا سامنے انسان ہے۔ اگر آپ اس سے بھی کوئی ایسی چیز مانگے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو یہ شرک ہی کہلائے گا۔ مطلب آپ کسی انسان سے جا کر یہ کہیں کہ بارش نازل کر دو، اب وہ بارش نازل کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو پتہ چلا یہ چیز بھی اب اسباب سے ہٹ کر ہے۔ ہاں اس سے وہ مدد مانگے جس کی وہ طاقت استطاعت قدرت رکھتے ہیں، آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی دے سکتا ہے، آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے، کوئی ایڈوائزر ہے آپ کو اچھی ایڈوائز دے سکتا ہے، مانگیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دین اسلام میں اس کی تو رغبت دلائی گئی ہے، اور جس کے اندر حرج ہے وہ کیا ہے کہ آپ کسی سے ایسی مدد مانگیں جس کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اگر وہ طاقت رکھتا تو پھر وہ خود قبر میں کیوں لیٹا ہوتا، اس پر خود موت کیوں آتی؟ دیکھیں موت سے بڑھ کر کوئی بڑی آزمائش ہے بندہ مومن کے لیے؟ جس پر خود آزمائش آ جائے وہ کسی کی طاقت کی مدد بھی، کسی کی طاقت کی استطاعت، کسی کی مدد کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ یا پھر پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جانا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے جو کہ اس باب سے تعلق رکھتا ہے، باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ یہ کام بھی شرکیہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ، مدد کیا جائے یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے۔ اور نعوذ باللہ مسلمانوں کی کثرت آج آپ دیکھیں گے، باقاعدہ یقین جانیے کل کے دن میں نے ایک گاڑی پر لکھا ہوا دیکھا، یا غوث اعظم، اے سب سے بڑے ہمارے مددگار۔ اور نعوذ باللہ یہ الفاظ بول کر کس سے مدد طلب کی جاتی ہے؟ اللہ کے ایک نیک انسان، جو بالکل نیک انسان اللہ کے ولی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پر رحم کرے۔ بڑی پیاری خوبصورت انہوں نے کتابیں لکھی۔ لوگوں نے ان کی وفات کے بعد جس اللہ کی طرف وہ پوری زندگی لوگوں کو بلاتے رہے، اس اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے انہی کو پکارنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، یا رسول اللہ اغیثنی، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے استغاثہ کرتے ہیں، ہماری مدد فرمائیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی عقائد کی تو اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے کہ
عبادت، مدد طلب کرنا، پکارنا، یہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، جیسا کہ آگے آیات اور حدیث آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ چیز بڑی واضح ہے، بڑی واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو، تبع تابعین، ائمہ محدثین کو اللہ نے اس عقیدے کی وجہ سے، ایک اللہ کو پکارنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزتیں عطا کی تھیں، اس روئے زمین پر حکومتیں عطا کی تھیں، اللہ نے ان کو زمین کے اندر تمکن عطا کیا تھا، جب تک مسلمان اپنی اس اصل کی طرف نہیں لوٹتے اور وہ ایک اللہ کو پکارنا ہے، تب تک مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ، تو یہ بہت ضروری مسائل ہیں، بہت ضروری احکام و مسائل ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں 4 آیات اور 1 حدیث کو ذکر کیا ہے، اور ان 5 دلائل سے انہوں نے 18 مسائل کو ثابت کیا۔ بولے جی کتنے مسائل کو؟ 18 مسائل کو ثابت کیا۔ اور مصنف رحمہ اللہ کو وہی طریقہ کار آپ کے علم میں ہے کہ پہلے دلائل کو ذکر کرنے کے بعد پھر ان سے مسائل ثابت کرتے ہیں کہ ان آیات حدیث سے کون کون سے مسئلے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو چلیں جی 4 آیات اور 1 حدیث پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں فیہ مسائل کی طرف۔ بڑی پیاری آیات، تمام آیات ہی توحید کی آیات ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان آیات کے نمبرز کو نوٹ کیجئے، بعد میں خود سے ان آیات کا ترجمہ، تفسیر اچھی طرح سے پڑھیے، جاننے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ پر یہ واضح ہو سکے کہ عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں، اور عقیدہ توحید کے منافی جو امور تھے، شرکیہ کام کس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ نہ پکاریے، کس کو؟ مَا لَا يَنفَعُكَ، جو آپ کو نفع نہیں دے سکتا، وَلَا يَضُرُّكَ، اور آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر آپ نے کیا، فَإِنَّكَ، تو بے شک آپ، اذن، تب، من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ تب ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، إِلَّا هُ، مگر وہ اکیلا اللہ، مگر وہ اکیلا اللہ۔ اور آگے مکمل آیت کریمہ بھی سن لیجیے، آیت نمبر 107، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا بھی نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ خیر پہنچاتا ہے۔ اللہ، بڑی پیاری دونوں آیات، سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 اور 107۔ اور یاد رکھیے گا یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک یا دیگر گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا، کیونکہ انبیاء اور رسول معصومین ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو گناہوں سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، تاکہ کوئی انسان اٹھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ یہ کام کیا کرتے تھے، آج آپ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے مشرکین مکہ نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ان بتوں کی عبادت سے منع کر رہے ہیں، کل آپ بھی کرتے تھے، نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء رسول نے مقام نبوت اور رسالت پر فائز ہونے سے پہلے بھی کبھی کوئی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کرنا تھا. تو اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کی حفاظت فرمائی. یہ حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس کا حکم تمام امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے، کہ آپ اللہ کے علاوہ نہ پکاریے جو آپ کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور ظلم کیا ہے بتائیے چیٹ میں ذرا، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہاں جی، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ اکبر. سسٹر زوفی شاہ ہیں، سسٹر امت المقیت ہیں، سسٹر فردوس ہیں، ماشاءاللہ سب کے جوابات درست ہیں. اور اس کے بعد بھی بہت سے جوابات درست آ رہے ہیں الحمدللہ، 20 کی تعداد میں. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. ان الشرک لظلم عظیم، جیسا کہ سورۃ لقمان میں. تو فرمایا اگر آپ نے ایسا کیا، مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی دور بھی نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانے کا ارادہ کرے، فلا راد لفضلہ، تو اللہ کے اس فضل کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی واپس پلٹانے والا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ آیت کریمہ کس پر دلالت کرتی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 17، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ کا شکر کرو، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ. آپ کے علم میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک مختصر آیت کریمہ لکھ کر آگے الآیہ کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مختصر آیت ہے اور اس آیت کا مکمل ایسے ہے. تو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 17، رزق کو اللہ کے پاس تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا کہ شکر گزار بن جاؤ، اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ. اللہ. تو جس کے پاس رزق کو تلاش کرنے کا جس سے حکم دیا جا رہا ہے اور جس کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے دیگر تمام عبادات کے لائق بھی وہی ہے. اور یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر، اور آگے چل کر یہ ہماری حدیث آئے کہ بھی ہمارے کورس میں، دعا کرنے کو عبادت کہا گیا ہے. فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا ہی عبادت ہے. تو پتہ چلا جب دعا کرنا عبادت ہے تو یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. مطلب آپ کے ہاتھ اٹھیں صرف اللہ کو پکارنے کے لیے اٹھیں، اس کی تعظیم دل کے اندر رکھ کر. اور یہاں پر ایک دوسری چیز بھی یاد رکھ لیجئے کہ عربی زبان میں دعا یدعو کا مطلب نہ صرف دعا کرنا پکارنا ہوتا ہے بلکہ دعوت دینا بھی ہوتا ہے. دعوت دینا، اور اسی سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ وَإِذَا دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا، جب تمہارا مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے، کسی کھانے یا کسی چیز کی طرف بلائے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو. یہ بالکل جائز ہے. کوئی کسی کو آواز دے رہا ہے، پکار رہے آؤ، تو ٹھیک ہے اس کی پکار کا جواب دو. لیکن یہاں پر جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہی ہے کہ جو جس چیز کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتا اس کو پکارا جائے. جس چیز کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتا اس کو پکارا جائے. تیسری آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں. فرمایا ومن اضل، اور یہاں پر سورۃ الاحقاف کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6. آپ ذرا دونوں آیات ان کا ترجمہ سنیے، مختصر تفسیر. فرمایا ومن اضل، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ومن اضل، کون ہے اس سے بڑا ظالم؟ کس سے؟ ممن یدعو من دون اللہ،
اس سے جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے. کس کو؟ من لا یستجیب لہ، جو اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ تو ان کی پکار سے بھی غافل ہیں. مطلب یہ پکارنے والے جن بیچاروں کو پکار رہے ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے. یہ ان کی پکار سے بھی کیا ہے؟ مطلب جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں. اور سورۃ الاحقاف کی یہ آپ نے آیت نمبر 5 کا کچھ حصہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور پوری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آیت نمبر 6 بھی سنیے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے. مطلب یہ اچھا کون کس کا دشمن بن جائے گا؟ قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. پکارنے والے ان کے دشمن بن جائیں گے جن کو پکارا کرتے تھے، اور جن کو پکارا کرتے تھے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے جو پکارا کرتے تھے. دونوں کی آپس میں دشمنی ہو جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید کی کئی ایک آیات کے اندر صراحت ہے. اور خاص کر یہ دشمنی تب بہت زیادہ بڑھ جائے گی جب یہ دونوں گروہ، دونوں فریق جہنم کے اندر ہوں گے. یہ انہیں کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہیں پکارا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ہمیں پکارو. تو یہ ان کے دشمن، وہ ان کے دشمن. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ تو ان کی جن کو پکارا جا رہا تھا یہ ان پکارنے والوں کی عبادت سے ہی، ان کی پکار سے ہی کافرین منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے کہ نہیں تم ہمیں تو نہیں پکارتے تھے، تم ہمیں نہیں پکارتے تھے. اللہ، کتنی خوبصورت آیات ہیں جو کہ توحید پر دلالت کرتی ہیں. اور خاص کر یہ جو صورتیں ہیں نا، ساری مکی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کا موضوع ہی عقیدہ توحید ہے. سورۃ یونس، سورۃ العنکبوت، سورۃ الاحقاف، سورۃ النمل جو آگے چل کر آ رہی ہے، جس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے ہیں. وَقَوْلُهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے. کون ہے جو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو، تکلیف کو اس سے دور کرتا ہے. اور مکمل آیت کیسے ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں اللہ تمہیں جانشین بناتا ہے، نائب بناتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو اپنے مجبور بندے کی پکار کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے، کہ کوئی اور بھی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ لا احد، لا معبود الا ہو، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. کتنے زبردست آیات ہیں اور کتنا خوبصورت قرآن کا اسلوب ہے. کہ اچھا دیکھیں یہاں پر یہ کیوں کہا گیا مجبور کی پکار کو کون سنتا ہے، کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، یقین جانیے جو ہمارے دور میں بھی نہیں ہوتا، زمانہ جاہلیت کے اندر وہ یہ کام ہوا کرتا تھا. کیا کام ہوتا تھا جی؟ جس کی وجہ سے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. یہ کام ہوتا تھا کہ اپنی نارمل زندگی کے اندر وہ بتوں کو پکارا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے، نظر و نیاز ان کے نام کی دیتے، انہی سے دعائیں کرتے، انہی کو پکارتے. لیکن جب ان پر کوئی شدید مصیبت آ جاتی تو پھر بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتے. بولیں جی، جب شدید مصیبت آتی تو پھر اللہ کو پکارنے لگ جاتے. یہی ہوا تھا نا فتح مکہ کے موقع پر، جب کچھ مشرکین ایک کشتی کے اندر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں مکہ سے، کشتی ایک بھون کے اندر پھنس جاتی ہے، تو تمام مشرکین نے کہا کہ اب اگر اس بھور سے بچنا چاہتی ہو تو ایک اللہ کو پکارو.
حضرت اکرمہ کہتے ہیں، ابو جہل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر اس شدید مشکل کے اندر ایک اللہ کو پکارا جا رہا ہے تو پھر وہ اللہ عام حالات کے اندر کیوں اپنے بندوں کی مدد نہیں کر سکتا؟ کہنے لگے میں نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کیا کہ اللہ اس مشکل سے مجھے نجات عطا کر دے، میں دین اسلام قبول کروں گا۔ اللہ نے نجات عطا کی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اور قرآن مجید کے اندر اسی موضوع کو بیان کیا گیا کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر ایک اللہ کو خالص ہو کر پکارنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ان کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو پھر اوروں کو شریک بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، میں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کم از کم یہ ہوتا تھا کہ شدید مشکل کے اندر جو اضطرار کی حالت ہے، مضطر، اسی لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے، شدید مشکل کے اندر وہ اللہ کو پکارتے تھے، عام حالات کے اندر بتوں کو، غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن ہمارے مسلمان اس قدر گمراہی میں، جہالت میں پڑ چکے ہیں کہ وہ مشکل ہو یا پھر اچھے حالات ہو، ہر حالت کے اندر وہ غیر اللہ کو پکارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہو چکے ہیں کہ ہر حالت کے اندر غیر اللہ کو پکارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شدید مشکل بھی آ جائے تو ان کے دل میں اللہ کا خیال نہیں آتا، پھر بھی جا کر غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ خوش ہو گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا اور یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یا پھر ہمارے زمانے کے مسلمانوں نے خوشی کے لیے، اچھے لمحات کے لیے فلاں 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 کو رکھا ہوا ہے، اور پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا نام استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی خوشی ملے تو کہتے ہیں جی ہاں فلاں فلاں کی وجہ سے، وہ جو فلاں ہے نا ان کی نظر کرم ہے جی ہم پر، اس وجہ سے یہ خوشی ملی۔ اور یقین جانیے گا، آپ خود مجھے بتائیے چیٹ میں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، پھر کبھی بھی اس غیر اللہ کا نام نہیں لیں گے، پھر کہیں گے بس جی اللہ کی مرضی۔ آپ جا کر افسوس کریں جی بڑا افسوس ہوا آپ کے فلاں رشتہ دار جی بس جی اللہ کی مرضی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پریشانی آ گئی تو اللہ کی مرضی، خوشی آ گئی تو فلاں 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 کی نظر کرم ہے۔ یہ ہے وہ عقیدے کا خلل، بولیے یہ ہے وہ عقیدے کا خلل جسے عام مسلمان کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس ایک دفعہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یقین جانیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کلمے کے زبان سے ادا کر دینے سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کل کا واقعہ، کل یعنی کل سے مراد بروز جمعرات، کل بروز جمعرات میں نے ایک مسلمان، یقین جانے یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، کل ایک مسلمان میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار دیجئے کیونکہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں نے یہ انگوٹھی سونے کی وجہ سے نہیں پہنی، اصل میں یہ اس انگوٹھی کے اندر جو 5-6 چھوٹے چھوٹے نگ لگے ہوئے ہیں، جب سے میں نے یہ نگ اپنے ہاتھ میں پہنے ہیں میرے وارے نیارے ہو گئے ہیں، اللہ نے میرے حالات کو بدل دیا ہے، کاروبار ہر چیز میں برکت آ گئی ہے، تو میں نے تو ان نگوں کی وجہ سے یہ انگوٹھی پہنی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شرک نہیں، چلے شرک اصغر ہی سمجھ لیں، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے حالات بدلے ہیں، لیکن سبب کیا ہے؟ ان نگوں کا پہننا، اور اس نے انکار کر دیا کہ میں یہ ہاتھ سے نہیں اتار سکتا، اور مجھے کہہ رہے دیکھیں آپ نے بھی، میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے زیب و زینت کے لیے پہنی ہے، میں نے اس لیے نہیں پہنی کہ یہ نہ کوئی میرے حالات بدلیں گے، یہ نہ کیا حالات بدلیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان مسائل کو سمجھیے، بولے ان مسائل کو سمجھیے۔ حدیث لیتے ہیں، آپ کو بات کی مزید سمجھ آئے گی۔ طبرانی کی یہ روایت ہے، امام طبرانی ایک بڑے عالم، فاضل، محدث، فقیہ گزرے ہیں، جن کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث پر انہوں نے 3 کتابوں کو لکھا، بڑی اہم ترین کتابیں مجموعہ حدیث میں۔ لیکن یہ جو حدیث آپ کے سامنے علماء کرام نے
اس کی سند پر کلام کیا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے چونکہ آیات کے موضوع کے مطابق تھی تو اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا۔ تو امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ انہو کان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا، یؤذی المؤمنین، وہ مومنوں کو تکلیف دیتا تھا۔ فقال بعضهم، تو بعض لوگوں نے کہا قوموا، اٹھو، قوموا بنا، چلو چلتے ہیں، کہاں؟ نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، اس منافق کے شر سے، اس منافق کی تکلیف سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر بتلایا کہ ہم اس غرض سے آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یستغاث بی، میری مدد طلب نہیں کی جائے گی، وانما یستغاث باللہ، اور صرف اللہ کی مدد طلب کی جائے گی۔ تم نے یہ جو کہا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد طلب کرتے، تو میری مدد نہیں طلب کی جائے گی، صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی مدد طلب کی جائے گی۔ انما یستغاث باللہ، ایک اللہ کی مدد طلب کی جائے گی۔ تو گویا کہ حالانکہ دیکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس اعتبار سے طلب کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کو منع کریں یا کسی مسلمان کو کہیں جو اس کو منع کریں، لیکن جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے، استغاثہ، غوث، یہ الفاظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مدد طلب کرنی ہے تو پھر اللہ سے طلب کرو، لا یستغاث بی، مجھ سے مدد نہیں طلب کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اس دروازے کو بند کر دیا۔ آپ نے چاروں آیات کو بھی سنا، حدیث مبارکوں کو بھی سنا، بلکہ یہ 5 آیات ہیں، کیونکہ سورۃ الاحقاف کی بھی 2 آیات ہیں اور سورۃ یونس کی بھی 2 آیات ہیں، اس اعتبار سے یہ 6 آیات بن جاتی ہیں۔ تو چلیں اب آتے ہیں ان آیات اور حدیث سے کون سے مسائل پتہ چلتے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے آیات کی تفصیلی تفسیر بھی سن لی، حدیث کی تشریح وغیرہ بھی سن لی، ترجمہ بھی سن لیا، تو اب ہم مسائل کو پڑھتے ہیں۔ فیہ مسائل، اس باب میں جی کچھ مسائل ہیں، کچھ فوائد ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے ان آیات اور حدیث سے کون سے مسئلوں کو ثابت کی؟ الاولی، نمبر 1، ان عطف الدعاء علی الاستغاثہ من عطف العام علی الخاص۔ دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں ہیں، باب کے عنوان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عنوان کے اندر یہ ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ بھی نہیں کر سکتے، مدد طلب بھی نہیں کر سکتے، اور غیر اللہ سے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ استغاثہ اور دعا، یہاں پر جو عمومی چیز ہے وہ دعا ہے، کیونکہ استغاثے کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی آزمائش آئے، ایسی آزمائش کی صورت میں جب کوئی آزمائش آئے تو ایسی آزمائش کی صورت میں اللہ سے مدد طلب کرنا یا کسی اور سے مدد طلب کرنا، یہ استغاثہ کہلاتا ہے۔ یعنی صرف پریشانی کے وقت میں مدد طلب کرنا استغاثہ کہلاتا ہے، اور دعا پریشانی ہو، خوشی ہو، جس بھی حالت کے اندر طلب کی جائے وہ دعا کہلاتی ہے۔ سمجھائے آپ کو؟ تو دعا کرنا یہ عام ہے، لیکن استغاثہ یہ خاص ہے، صرف پریشانی کے ساتھ۔ تو مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں عام کو خاص پر عطف کیا گیا ہے، مطلب پہلے خاص چیز کو بیان کیا گیا ہے اور وہ استغاثہ ہے، اور پھر اس کے بعد عام چیز کو بیان کیا گیا اس پر عطف کرتے ہوئے۔ او حرف عطف ہے، او کو لا کر پھر ایک خاص چیز کو اس پر عطف کیا گیا کہ ایک خاص چیز پر عام چیز کو عطف کیا گیا او کو لا کر، اور وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا، دعا کرنا۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے جی، الاولی۔ اب آتے ہیں ثانیہ، دوسرے مسئلے کی طرف۔ تفسیر قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر گزر چکی ہے، یہ سورۃ یونس کی آیت کی بات ہو رہی ہے۔
الثالثہ تیسرا مسئلہ ان ھذا هو الشرک الاکبر، اور یہ اصل میں شرک اکبر ہے، یہ اصل میں شرک اکبر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک اکبر ہے۔ کیسے پتہ چلا جی شرک اکبر ہے؟ تو یاد رکھیے گا جس کام کے کرنے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ تب ظالموں میں سے ہو جائیں گے، وہ کام کرنا شرک اکبر ہے، کیونکہ اگر شرک اصغر ہوتا تو انسان کام کے کرنے پر ظالموں میں سے نہ ہو جاتا۔ تو پتہ چلا اس کام کی وعید اتنی سخت آئی ہے کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اس وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بولے کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا۔ الرابعہ چوتھا مسئلہ ان اصلح الناس لو يفعله ارضاء لغیرہ صار من الظالمین۔ اصلح الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت والے، صراط مستقیم پر قائم کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث کے اندر کس کو، یعنی یہ جو آیت کریمہ سورۃ یونس کی آیت، اس میں کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو گویا کہ مصنف رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب، سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، صالح، اگر وہ بھی یہ کام کریں گے تو اللہ نے فرمایا آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آیت کریمہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر 6، بعد میں آپ خود سے بھی اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیے گا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ بھی تب ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اللہ، تو گویا کہ مصنف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ فرما رہے ہیں تو میری اور آپ کے اگر اعمال کے اندر شرک آ گیا تو میرا اور آپ کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ الخامسہ پانچواں مسئلہ تفسیر الآیت التی بعدہا، اس آیت کی تفسیر جو اس کے بعد ہے۔ تو چلیں جی دیکھتے ہیں اس کے بعد کون سی آیت ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت کہ اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر بجا لاؤ کیونکہ اسی کی طرف تم نے واپس پلٹنا۔ اور اس آیت کی تفسیر بھی گزر چکی ہے، اور آیت کی تفسیر میں ہم نے دو چیزیں بیان کی کہ جس سے رزق کو تلاش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے اور ہر معاملے میں اسی کو پکارا جائے، اور دوسرا اس کی عبادت کو حکم دیا جا رہا ہے وَاعْبُدُوا، تو پتہ چلا دعا کرنا بھی عبادت ہے، تو اسے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ السادسہ چھٹا مسئلہ کون ذالک لا ينفع فی الدنیا، یہ چیز دنیا میں نہ تو کوئی فائدہ دے گی، مع کونہ کفرن، اور ساتھ ساتھ یہ کا کفر بھی ہے۔ اگر غیر اللہ کو پکارا جائے گا، مدد طلب کی جائے گی، پہلی تو بات ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، اور ساتھ کفر بھی ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ جو پہلے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں پچھلے لیکچرز کے اندر، مسئلہ یہ ہے اور میرے ساتھ خود یہ پیش آیا کہ جب انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک غیر مسلم کو دین اسلام کی دعوت دینا چاہیے تو اس نے کہا دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی سنوائی نہیں کر سکتا، تو ہم جن بتوں کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جو ہم ان سے دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کیا مطلب ان سے دعا کرنے سے ان کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے دعا کرنا یا ان کی پوجا پاٹ کرنا، ان کو پکارنا درست ہو گیا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مزید آزمائش کے اندر آ چکے ہیں کہ ایک تو شرک کر رہے ہیں، دوسرا شرک پر انہیں یقین ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اس چیز میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ پر گیا تو میری منت پوری ہو گئی، وہ چیز مجھے مل گئی، تو ٹھیک ہے، مل سکتی ہے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے، آپ اللہ کی مزید آزمائش میں آ چکے ہیں کہ ایک تو شرک کر رہے ہیں اور دوسرا اس شرک پر آپ کا یقین اور پختہ ہو چکا ہے۔ یہ کسی سے کسی چیز کا مل جانا
یہ کوئی اس چیز کے درست ہونے پر تو دلالت نہیں کرتا. تو پتہ چلا دنیا میں اس ضرورت کا پورا ہو جانا کوئی یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز درست ہو جائے گی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ کام کرنا تو کفر اور شرک بھی کہلاتا ہے. السابعات، ساتواں مسئلہ، تفسیر الآیت الثالثہ، تیسری آیت کی تفسیر، اور وہ سورۃ الاحقاف کی آیت ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس آیت کی تفسیر گزری ہے. الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، ان طلب الرزق لا ينبغي الا من اللہ، رزق کو طلب کرنا اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے رزق کو طلب کرنا جائز نہیں ہے. اور معذرت یہاں پر آیات ثالثہ سے مراد کون سی آیت لی جا رہی ہے؟ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. کیوں؟ کیونکہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 اور 7 کو دو آیات کنسیڈر کیا گیا، اور آیات ثالثہ سے مراد فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. تو جیسے رزق کا طلب کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے، بالکل یہ ایک چیز ایسی ہے جیسے کہ جنت کا طلب بھی صرف اللہ سے ہی ہوگا. کما ان الجنت لا تطلب الا من، جیسے جنت صرف اللہ سے طلب ہوگی تو یاد رکھیے گا اسی طرح رزق بھی صرف اللہ سے ہی مانگا جائے گا. تو مصنف رحمہ اللہ نے بڑی ہی خوبصورت مثال دی. وجہ یہ تھی کہ مصنف رحمہ اللہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں آج سے تقریباً 300 سال پہلے ان کا زمانہ تھا. شاید کہ ان کے زمانے کے اندر کوئی ایسے مشرک نہیں تھے جو غیر اللہ سے جنت کو طلب کیا کرتے، تو اس لیے انہوں نے اتنی خوبصورت مثال دی کہ جیسے جنت آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، اسی طرح رزق بھی آپ ایک اللہ سے ہی مانگیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے میں ایسے جاہل لوگ آ چکے ہیں جو غیر اللہ سے جنت بھی مانگتے ہیں، جو غیر اللہ سے جنت بھی مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. جب اللہ کے سامنے ہوں گے، حشر بپا ہوگا، تو ہم کہہ دیں گے جی کہ ہم فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نسبت ہے، فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق نسبت ہے، اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء رسول انکار کر دیں گے، اور لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں گے، طویل عرصے تک سجدے میں رہیں گے. پھر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعائیں، وہ اذکار سکھلائے گا جس کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پکاریں گے. اور پھر کہیں کہا جائے گا یا محمد، اے محمد، سل تعطا، سوال کیجئے، آپ کو اس سوال کو قبول کیا جائے گا. ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، آپ کی طلب کو پورا کیا جائے گا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے گا جیسے جنت اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی، اسی طرح رزق بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا. اور رزق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف آپ کے روزگار ہیں، آپ کا فائنینس صرف وہ رزق ایک بڑی جامع اصطلاح ہے. رزق کہتے ہیں عطا، اولاد بھی رزق ہے، کھانا پینا بھی رزق ہے، معیشت بھی رزق ہے، حتیٰ کہ اچھے رشتہ داروں کا مل جانا بھی رزق ہے. یہ سب اللہ کی عطا رزق کہلاتی ہے، وہ اللہ سے ہی طلب کیا جائے گا. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو. اللہ اکبر، کتنی پیاری آیات ہے. التاسعہ، نواں مسئلہ، تفسیر الآیت الرابعہ، چوتھی آیت کی تفسیر جو کہ ابھی گزری ہے. اور العاشرہ، 10واں مسئلہ کہ انہ لا اضل ممن دعا غیرہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو، کون ہے اس سے بڑا گمراہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے. تو جواب کیا ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے. الحادی عشرہ، ہاں جی 11واں مسئلہ کہ انہ غافل عن دعاء الداعی لا يدری عنہ، وہ جس کو پکارا جا رہے ہیں وہ بیچارہ تو پکارنے والے کی پکار سے ہی بے خبر ہے.
اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، اس کی پکار سے بھی خبر ہے، اس کو کیا پتا، وہ تو غافل ہے۔ الثانیۃ عشرہ، 12واں مسئلہ، ان تلک الدعوۃ، یہ جو پکار ہے، سبب لبغض المدعو للداعی، یہ اصل میں مدعو کا داعی کے لیے بغض کا سبب ہے۔ وہی جو قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کانوا لہم اعداء، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے کہ کیوں ہمیں پکارا کرتے تھے، وعداوتہ لہ، جیسا کہ آیت کریمہ میں گزرا۔ الثالثۃ عشرہ، 13واں مسئلہ، تسمیۃ تلک الدعوۃ عبادۃ للمدعو، دیکھیے غیر اللہ کو پکارنا اس کو مدعو کی، یعنی وہ مدعو کا مطلب جس کو پکارا جا رہا ہے، مدعو کی عبادت کہا گیا۔ تو مصنف رحمہ اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ عبادت ہے، یہ دعا عبادت ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں ان کی دعا کو ان کی عبادت کہا گیا ہے، عن عبادتہم، وہ ان کی عبادت سے، حالانکہ وہ کیسی عبادت تھی، مطلب ان کو پکارا کرتے تھے، تو پتہ چلا پکارنا عبادت ہے، اور جب یہ پتہ چل گیا کہ پکارنا عبادت ہے تو پھر یہ عبادت اللہ کے علاوہ، کیونکہ آپ نے کلمہ طیبہ میں یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور الرابعۃ عشرہ، 14واں مسئلہ، کفر المدعو بتلک العبادہ، یہ جو عبادت ہے، اس عبادت سے، اس پکار سے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ انکار کر دیں گے۔ کافرین وہ کہیں گے کہ نہیں، تم تو ہمیں نہیں پکارتے تھے۔ بولے وہ کیا کر دیں گے؟ کفر کا مطلب یہاں، کفر کا لفظی مطلب انکار کرنا ہوتا ہے، تو قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے کہ تم ہمیں نہیں پکارتے تھے۔ الخامسۃ عشر، 15واں مسئلہ، ہی سبب کونہ اضل الناس، یہ ان کا لوگوں میں، یعنی غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، ان کا لوگوں میں سب سے زیادہ گمراہی کا انہیں باعث بنا دے گا، سب سے بڑے گمراہ وہ ہو جائیں گے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ یہ آیت کریمہ سے پتا چلا، چونکہ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا من اضل، اضل اسم تفضیل ہے، کون ہے اس سے بڑا گمراہ، تو پتا چلا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا گمراہ وہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں۔ السادسۃ عشر، 16واں مسئلہ، تفسیر الآیۃ الخامسہ، چھٹی آیت کریمہ کی، پانچویں آیت کریمہ کی تفسیر، اور وہ پانچویں آیت کریمہ کون سی ہے؟ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ السابعۃ عشر، 17واں مسئلہ، الامر العجیب، ایک عجیب معاملہ ہے۔ کیا معاملہ جی؟ وَهُوَ اقرار عبدۃ الاوثان، بتوں کی عبادت کرنے والوں کا اقرار کرنا۔ کیا اقرار جی؟ انہ لا یجیب المضطر الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ پریشان حال کی پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ پریشان حال کی پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ لفظ اصل میں الا اللہ ہے، غالباً ٹائپنگ کی غلطی سے یہ الہ ہو گیا، الا اللہ ہے اصل میں۔ تو پتہ چلا، جیسا کہ میں نے تفصیل سے مسئلہ بیان کیا، حضرت اکرمہ کا واقعہ بتایا کہ مشرکین مکہ اقرار کیا کرتے تھے کہ جس پر شدید پریشانی آ جائے مضطر، اس کی پریشانی کو، اضطراری حالت کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ مکہ کے وہ مشرکین تو اس چیز کا اقرار کیا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں وَلِيَجْلِ هَذَا، اور اسی لیے تو يَدْعُونَهُ، وہ اس کو پکارتے تھے، مطلب ایک اللہ کو پکارتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے، فی الشدائد، شدید مشکلات میں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الثامنۃ عشر، 18واں مسئلہ، حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمایت توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی حمایت کرنا اور توحید کا اہتمام کرنا، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر توحید کا اہتمام کیا، اس کی حمایت کی۔ حما یحمی اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو بچانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کس قدر بچاؤ کیا کہ جب بعض لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم اس منافق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یستغاث بی، مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جائے گا، وانما یستغاث باللہ، صرف ایک اللہ سے استغاثہ کیا جائے گا، والتأدب مع اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ ادب، تأدب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تأدب۔ تو الحمدللہ جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے دونوں باب کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں 15ویں باب کے ساتھ اور 16ویں باب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔